ایک اور ہم خبر کہ وینزویلا کا دارالحکومت کراکس دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق دفاعی ہیڈ کوارٹرز پر شدید بمباری ہوئی ہے، جس کے بعد وینزویلا کے صدر کو صدارتی محل سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وینزویلا کی حکومت نے امریکہ کو حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وینزویلا کے صدارتی محل کے قریب ٹینکوں کی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے۔ کراکس میں طیارے نچلی پروازیں کر رہے ہیں۔ امریکی صحافی کے مطابق وینزویلا پر حملوں کا حکم امریکی صدر ٹرمپ نے دیا۔ حملوں میں فوجی تنصیبات سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے وینزویلا کے صدر کے خلاف امریکی مہم کا حصہ ہیں۔ کولمبیا کے صدر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا، کہتے ہیں کہ کراکس پر حملہ ہو رہا ہے، وینزویلا پر میزائل داغے جا رہے ہیں، اقوام متحدہ کو فوری اجلاس بلانا چاہیے۔ کراکس پر میزائل حملے، وینزویلا کی حکومت کا پہلا رد عمل۔ امریکہ نے ہماری سرزمین اور عوام کو نشانہ بنایا ہے۔ حکومت وینزویلا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، مزید کہا ہے کہ امریکی حکومت کی جارحیت مسترد کرتے ہیں۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ خطے کام لاکھوں زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اس حملے کا مقصد ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ مزید یہ کہا گیا ہے حکومت وینزویلا کی جانب سے کہ وینزویلا 2 صدیوں سے آزاد یہ حملہ بھی ناکام بنائیں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کراکس پر میزائل حملے وینزویلا کی حکومت کا پہلا رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ بھارت میں جعلی ڈگریوں، رشوت کے زور پر امریکی ویزے کی فروخت کا مکروہ دھندا بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی، انسانی جرائم، دھوکہ دہی اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ بھارتی قونصل خانوں میں نوجوانوں کو امریکی H-1B ویزا دینے کے ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ملازمتوں کے نام پر جعلی ڈگریوں کا منظم مافیا پورے بھارت میں سرگرم ہے۔ بھارتی جریدہ کیمون نے مودی سرکار کی نااہلی اور جعلی ڈگریوں کے نیٹ ورک کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ اخبار کے مطابق کیرالہ میں 100 کروڑ روپے کا مکروہ دھندا کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ منظم نیٹ ورک پورے بھارت میں 10 لاکھ جعلی ڈگریاں فراہم کر چکا ہے۔ دی کیمون کے مطابق بھارت کے متعدد ریاستوں میں جعلی ڈگریوں کے نیٹ ورک سرگرم ہے۔ بھارت اور اس کی نااہل سرکار کا مصنوعی شائننگ انڈیا کا نام نہاد پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مودی سرکار کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو چکا ہے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے بھارت کا جھوٹا سیکولر نقاب نوچ ڈالا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں مودی حکومت کو فاشسٹ قرار دے دیا ہے۔ کہا ہے کہ ہندوستان کا مشن ہندوتوا عالمی سطح پر شرمندگی اور سبکی کی وجہ بن رہا ہے۔ بھارت میں مسلمان اور مسیحیوں سمیت دیگر اقلیتیں بدترین صورتحال کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مودی حکومت صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے، اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز برت رہی ہے۔ مودی کے دور میں بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ ہندوستان میں مسلمان رہائش، ملازمت، تعلیم اور ووٹ کے حق تک امتیاز کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھارت میں خوف اقلیتوں کی شناخت بن چکا ہے۔ بھارتی انسانی حقوق تنظیم کا کہنا ہے کہ بھارت میں کرسمس پر مسیحی برادری پر حملے منظم اور پرتشدد تھے۔ وشو پرساد مارشل کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت خود کو کرسمس حملوں سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ سیاسی مبصرین نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی نظریں بھارتی حکومت کے رویوں پر منحوس ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، جمیل احمد صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ جمیل صاحب کہیے گا کہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ وہ ایک دفعہ پھر سے بے نقاب ہو چکا ہے، خاص طور پر جو اقلیتیں بھارت میں موجود ہیں وہ بالکل غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے اگر عبادات کا ذکر کیا جائے تو بابری مسجد ہو یا حال ہی میں جو کرسمس گزرا اس کے اوپر بھی مسیحیوں کو اپنی عبادات نہیں کرنے دی گئیں۔ کیا پیغام دینا چاہتا ہے بھارت ان تمام تر کارروائیوں کے بعد؟ ایکسپوز ہو گیا ہے بھارت ابھی بالکل جس طرح کے دنیا کے سامنے چیزیں عیاں ہوتی جا رہی ہیں، اس کو 3-4 زاویوں سے میں چاہوں گا کہ میں آپ کی ناظرین کے لیے پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان یا ہمارے گرد و نواح کے ملک تو اپنی جگہ پر اس معاملوں پر آہو فغاں کرتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں، لیکن وال اسٹریٹ جیسا مستند جرنل اور وہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ اگر شائع کرتا ہے
یہ خبر تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ریسرچ ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے کوئی 3 ایسی رپورٹ شائع ہو چکی ہیں مسلسل پچھلے 3 سالوں میں, جو کہ ریلیجیس فریڈم کمیشن کی رپورٹ ہے, جو کہ کانگریس کی فارم کی ہوئی کمیٹی ہے, اور اس میں بھی یہی باتیں دی ہوئی ہیں کم و بیش, جس میں کہ انہوں نے مائنورٹیز کے ساتھ, چاہے اس میں کرسچن ہو یا مسلمان ہو, خاص طور پر وہ 14% مسلمان جو انڈیا میں ہیں ان کے لیے گھیرا جس طرح زندگی تنگ کرتے جا رہی ہے مودی سرکار. اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑی تاریخ ہے, میں اس پر آتا ہوں. تو ایک تو ریلیجیس فریڈم کمیشن کی رپورٹ ہے امریکہ کی, دوسری رپورٹ اس میں ایک نہیں متعدد رپورٹیں ہیں جو کہ ہیومن رائٹ اور کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے جب انہوں نے سٹیزنز ایکٹ کو لاگو کیا تھا, جس میں کہ لوگوں کی جڈی پشتی سے وہ چلے آ رہی ہیں انڈیا کے سٹیزن, ان کی سٹیزن شپس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا. پھر ایک سٹیزن رجسٹر کا ایک ایکٹ بنایا گیا. تو یہ تمام جو قانون سازی ہوئی, اس پر بھی کافی مواد انٹرنیشنل پریس اور انٹرنیشنل اداروں نے شائع کیا ہوا ہے. اب آج بہت سارا مواد ہے جس میں بھارت کو ایکسپوز کیا گیا ہے. جمیل احمد صاحب, آپ سے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عبداللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا سماع کو وقت دینے کے لیے. بھارت کا مکروہ چہرہ ایک دفعہ پھر سے بے نقاب ہو چکا ہے. عالمی جریدے بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے بھی کئی بار بھارت کو ایکسپوز کیا جا چکا ہے. مائنورٹیز کو لے کر بھارت کے اندر بہت امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. بیسک فیسلٹیز, بیسک نیڈز کو دور رکھا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ عبادت کو مکمل نہیں کرنے دیا جاتا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ رحیم, الحمدللہ دیکھیں خود بھارت اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ سال 2025 صدی کا سب سے برا ترین جو تھا سال ان کے لیے رہا, جس کے اندر ان کی ڈپلومیسی جو تھی وہ اس کا دھڑن تختہ ہوا, ان کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ زیرو ہوئی, اور ان کی جو اسٹریٹجک پالیسی تھی وہ ہر جگہ ناکام ہوئی. اب اس کا اعتراف جو ہے یہ غیر ممالک کے جرائد میں بالخصوص امریکہ کے اندر آئے دن آنے کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیں وال اسٹریٹ جرنل کوئی معمولی جو ہے وہ ایک اخبار نہیں ہے, بلکہ عبداللہ صاحب آئی ریکویسٹ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. شرجیل نام میمن صاحب نے ابھی ریسنٹلی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. شرجیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. عالمی جریدے کئی بار اس بات کو سامنے لا چکے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ بھارت اقلیتوں کے معاملے میں امتیازی سلوک کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر سے وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے یہ مینشن کیا گیا ہے. کیا کہیں گے, کتنی بار اب بھارت سکی کا سامنا کرے گا؟ اس معاملے میں بھی بھارت نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. شکریہ جی. دیکھیے بھارت میں جو ہے وہ ایکسٹریمزم اس وقت اپنے پیک پر ہے, اور اس سے پہلے بھی رہا ہے. لیکن جب بھی بی جے پی کی حکومت آئی ہے, بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں, ریسنٹلی دیکھیں جو انہوں نے کشمیر کے لیے قانون میں تبدیلیاں کی, اور پھر ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اقلیت ہے بھارت میں ان سب کو ٹارگیٹ کیا جائے. تو مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, اور جو ہے آپ کے سکھ ہیں. آپ کے سکھ بھارت کے سب سراپا احتجاج ہے پوری دنیا میں, وہاں پہ تحریک چل رہی ہے. اس بار کرسمس میں بھی انہوں نے جس طریقے سے تشدد کیے, پرتشدد کارروائیاں کی کرسچن کمیونٹی کے خلاف, ان کو کرسمس منانے نہیں دے رہے تھے, وہ سب کو پتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ وہ کس حد تک گر چکے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو بھارت کی کا نظریہ جو ہے نا, اور خاص طور بی جے پی کا اور نریندر مودی کا نظریہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے, اور اسی پر حساب سے چلتی ہے. اسی پالیٹکس کا جو ڈپینڈنسی ہے وہ صرف اس سے ہے کہ وہ جو ہندو انتہا پسندوں کو وہ پلیز کرتا ہے. حالانکہ اس کے برعکس اگر پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان میں ہم کس طریقے سے اپنی ہر جو مائنورٹی ہے اس کو دل سے لگاتے ہیں. مطلب ہمارے الحمدللہ دنیا کتنی چیزیں ہوئی, کبھی بھی ریلیشن ہونے ہم نے یہاں نہیں دیا. یہاں پہ ہماری کرسچن کمیونٹی ہو, یہاں پہ ہماری ہندو کمیونٹی ہو, یہاں پہ جس طریقے سے ہم تمام کمیونٹیز کو ہم اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں, ان کے تہواروں کو ہم ساتھ بیٹھ کے منا رہے ہوتے ہیں. ہماری لیڈرشپ ہے, ہماری گورنمنٹ کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. ادھر جا کے دیکھیں گے ریسنٹلی ان کے چیف منسٹر کی ویڈیو آئی کہ